السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے تمہید کے بارے میں۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شروعات کرنا۔ تو آج ہم بات کریں گے تمہید کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تمہید، کوئی معاملہ جتنا بڑا ہوتا ہے، بڑا تمہید کے بارے میں جانیں گے۔ کوئی معاملہ جتنا بڑا پرخطر اور عظیم الشان ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے تکوینی طور پر تیاری بھی بڑی ہوتی ہے، تاکہ اچانک آنے سے کوئی بدحواس نہ ہو اور پہلے سے خوب اس لیے استقبال کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے فرشتوں کو نفسیاتی طور پر تیار کیا، اور انہیں تین بار مختلف انداز میں سجدے کرنے کا حکم سمجھایا۔ اس بے نیاز اور شہنشاہ متعلق ذات نے فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کا قضیہ پیش کر کے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ دوسری بار پھر اس کا ذکر کیا تاکہ سجدے کے لیے فرشتے مکمل طور پر تیار ہو۔ چنانچہ فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو انسانی صورت میں پوری طرح بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ پھر اس حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیسری بار ان کو نفسیاتی طور پر تیار کرنے کے لیے حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: جب تمہارے پروردگار فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ان آیات مبارک سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو احکام دینے کا انداز تدریجی ہے، حالانکہ فرشتوں کو صرف اطاعت اور احکامات ربانی کی قبولیت کے لیے وجود دیا گیا، تو فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے ساتھ احکامات کے بارے میں یہ انداز زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث سے تقریباً 1600 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کے لیے دعا فرمائی گئی۔ پھر مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آگے ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جبکہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور متعلق صفات شخصیت، بدنی اوصاف اور دیگر اخلاقی صفات وغیرہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں دیکھ کر یہودیوں نے ملک شام کو
چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہجرت یعنی مکہ مدینہ کو پہچان کر وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہودیوں کے سامنے اتنی واضح تھی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف اور متعلقہ مثالیں بھی تورات اور انجیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کئی صدیاں پہلے تاریخ کے صفحات میں ایک قوم کے بیان کی گئی صفات کو ذکر کرنا در حقیقت اس زمانے میں موجود افراد کو ان کے ساتھ ملنے کی ترغیب اور ان میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعث کے اہم مقاصد میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ مذکورہ بالا امور سے معلوم ہوا کہ کسی کے آنے سے پہلے نفسیاتی تیاری کی اہمیت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ فرشتے اور حضرت صحابہ کرام کیوں نہ ہوں، جنہوں نے علامت نبوت کا مشاہدہ کیا اور رسالت کے انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے یہ زمانہ نہیں پایا، ان کو نفسیاتی تیاری کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ان کے برسوں تک بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر ظاہری سبب کے رزق دیا گیا۔ کس کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ ان کے رزق کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ تکوینی طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو ظاہری اسباب کے بغیر روزی دینا در حقیقت بغیر باپ کے بیٹا دینے کے لیے ذہن سازی، مقدمہ و تمہید تھا، تاکہ بغیر اسباب کے سال تک روزی کھانے والی کو جب بغیر اسباب کے بچے ملے تو اس کے ذہن کو دہچکانا لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت ملی تو وہ چونک گئے اور اس اچانک خبر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بندہ ایسے توکل کرے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے اسی طریقے سے انسانوں کو بھی روزی دی جائے گی۔ یہ سب واقعات حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو بظاہر ان کے بچے کی پیدائش سے پہلے ان کی ذہن سازی کے لیے بطور مقدمہ تھی۔ کئی سال کی تمہید و ذہن سازی کے باوجود جب بغیر باپ کے بیٹے کا پیغام ملا تو فطری ذہول کے سبب فرمائے۔ جب تمہید تربیت کے بعد انسانوں میں سے افضل طبقہ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات انسانی فطرت کی وجہ سے اسباب کے نظام کے جانب دیکھتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کی اصلاح بھی اس وقت ہوگی جبکہ تمہید تربیت کے ساتھ ساتھ مختلف واضح علامات اور ظاہری اسباب بھی ان کے سامنے بیان کی جائے۔
ایسے ہی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو بعث سے پہلے مکہ مکرمہ میں مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ اس پتھر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حجر اسود ہے، جو مکہ مکرمہ میں ابھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ میں جاتے ہیں تو وہی پتھر کو چومتے ہیں۔ اسی پتھر کا نام حجر اسود ہے، حجر اسود۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرفق کی گلی کوچوں کے قلعے پتھر مراد ہے۔ ایک گلی ہے مرفق، اس کے گلی میں جو پتھر ہے یا وہ پتھر ہو سکتے ہیں جنہیں دراصل مکہ کے لوگ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ کے لوگ جانتے ہیں۔ جمادات اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا شاید اس غرض کے لیے تھا کہ جب فرشتوں کی زیارت ہو تو ان مافوق الفطرت امور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بات چیت آسان ہو۔ مگر شاید بصری کمزوری کا تقاضا تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر جبرائیل امین آتے تھے تو واپسی پر حضرت خدیجہ کو فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، یعنی مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ مذکورہ بالا امور کے بعد بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو ان امور کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ان تمہیدات کے بغیر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح تحویل قبلہ سے پہلے بطور ذہن سازی کی حقیقت اور تعمیر کعبہ کا بیان کیا گیا، اور نسخ کے بارے میں یہود کے عقیدے پر کئی قرآنی نصوص نازل فرمائی گئی۔ چنانچہ نسخ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا واقعہ ارشاد فرمایا۔ مذکورہ بالا امور کے بعد کی طرف نماز کے دوران منہ کرنے کا حکم فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں مذکورہ امور تفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ ہے۔ بے شک ہدیہ رواہ مسلم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت سے پہلے بطور تمہید حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھا دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، اس کی ترجمہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، مگر اس سال 2 مرتبہ قرآن دہرایا، 2 مرتبہ۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا تقویٰ اور صبر کرتی رہوں میں، آخرت میں پہلے جا کر تمہارے لیے بہترین ذخیرہ ہوگا۔ میرے دوستو، جو جتنا نیکی کرتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ میں موت کا اتنا ہی قریب آ رہا ہوں، لیکن افسوس کہ ہم آج نیکی کرنے سے کتنے پیچھے ہٹتے ہیں۔
حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ ملوں، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ترجمہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں گن لوں میری موت، قیامت سے پہلے کتنی علامتیں؟ 6 علامتیں گن لو میری موت۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بناتے ہوئے فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اور شاید میری مسجد اور قبر پر تمہارا گزر ہو۔ ایسے ہی اپنے آزاد کردہ غلام ابو معیہبہ کو فرمایا ترجمہ اے ابو معیہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کا مجھے اختیار دیا گیا، جبکہ اس کے مقابل میں جنت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اختیار دیا گیا۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان ہو دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والا اختیار کو پسند فرمائے۔ اور اس کے بعد جنت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اے ابو معیہبہ، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا۔ دنیا کی ساری سازش و سامان چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے موت کے لیے 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا ترجمہ یقیناً ایک بندے کو دنیا کی نعمتوں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں اختیار دیا گیا ہے، ان میں سے جو چاہے لے لو۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کیا۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا ہم آپ پر اپنے ماؤں اور آباؤں سمیت قربان ہو۔ بخاری سے ہے۔ ابو واضح رہے اس سے پہلے قرآن مجید میں یہی مضمون آیا ہے۔ عام زندوں کے مرنے، ان آیات کے سوا عام زندوں کے مرنے سے متعلق آیات اور ان کے علاوہ ہے جن میں فرمایا ان سب تمہیدات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آسمانی بجلی بن کر گری جیسے سن کر سب پریشان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ہی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ہی انکار کر دیا۔ حقیقی صبر کشی صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا، اس لیے مذکورہ بالا تمہیدات، مقدمات، اشارات اور کئی تصریحات کے بعد بھی مشکل کی اس گھڑی میں استقامت کا حقیقی مظاہرہ صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اسلام کے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ یہ عمر ملا خطہ رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یہ واقعہ اگر ان تمہیدات کے بغیر ہوتا تو کس قدر مشکل اور مصیبت کا باعث ہوتا، اور اس کا اتر ان کے دل پر کس قدر گرا گزرتا۔ اسلام، ایمان اور احسان کی طرف علامت
قیامت بھی مراتب دین کا حصہ ہے، جس سے ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مراتب پوچھے گئے تو ان میں اسلام، پھر ایمان اور پھر احسان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ پھر آخر میں قیامت اور علامت قیامت کے بارے میں بھی پوچھا گیا، جو اس کی اہمیت اور دیگر مراتب دین کے ساتھ اس لیے مستقل برابری اور واضح دلالت کرتی ہے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے میں ہم ان علامتوں کو اپنی آنکھوں سے مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ جبرائیل امین علیہ السلام ان سوالات کے جوابات سے ناواقف نہیں تھے، اس لیے ہر جواب پر ارشاد فرماتے، آپ نے سچ فرمایا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، علامت قیامت کے تعلیمات دین میں سے ہونے پر یہ صریح دلیل ہے۔ دین کے مراتب میں گویا یہ چوتھا بڑا تبع رکھنے والا جزائے ہے۔ یاد رہے کہ بعض اہل علم حضرات نے علامت قیامت کی رکنیت کو یوم آخرت پر ایمان لانے کے تحت داخل کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو مستقل درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعث کو متعین کرتے ہوئے فرمایا، اس آیت میں قرآن کی آیت مبارک کی تلاوت، تزکیہ نفوس، تعلیم، کتاب و حکومت کے بعد چوتھا مقدس بعث ان مغیبات کی تعلیم بتایا گیا ہے جن کی انسانیت کو ضرورت ہو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، رحیم اپنی امت کے ذخیرہ خواہی پر سب زیادہ حریص، اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق اور رحیم۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہی امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں امت کو جن غیب کی باتوں کی ضرورت ہوگی ان کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا۔ اور جب قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت دین یعنی قرض کی توثیق کے بارے میں نازل کی گئی ہے تاکہ دیا ہوا قرضہ اور مال ضائع نہ ہو، تو دین سے زیادہ اہمیت کا حامل دین کا معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں ضرور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیلی بیان ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بزرگی تقوی، للہیت، فہم دین اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں آنے والے فتنوں سے انہیں اس لیے مطلع کر دیا تاکہ فتنوں کے وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پریشانی کا اور زیادہ حق سے ہٹ جانے کا شائبہ نہ گزرے، بلکہ راہ حق پر ثابت قدم رہے۔ حالانکہ ان کی ہدایات کی صورتحال اور دین پر ثابت قدمی کا معاملہ ہمارے دور کے حالات سے کئی اعتبار سے بہتر اور بحال افضل تھا، تو جب ان پاک باز ہستیوں کو فتن کی تعلیم و تعلم کی ضرورت تھی تو کیا ہمیں فتنوں کی اس دور میں واضح نبوی اشارات، رہنما احادیث کی روشن علامت نہیں؟ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، جو صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو انہیں بھی فتنے کا علم ہونا ضروری تھا اور وہ لوگ بھی اس پہ کام کرتے تھے۔
اور ایک ہم لوگ ہیں جو اس فتنے کے زمانے میں بھی اپنے صورتحال کو پیچھے چھوڑ کر اس فتنے کا علم نہیں لے رہے ہیں۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور راہ حق پر چلنے کے لیے قدم بقدم فتنوں کے نشانات کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے فتنے داخل ہوں گے، اور آج وہ ثابت ہو رہی ہے، فتنہ عام ہو گئی، مگر ابھی ان کے سامنے ایک دروازے کی رکاوٹ موجود ہے، اس کی ٹوٹ جانے کے بعد فتنہ داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ حضرت عمر تھے، اور انہیں اپنے باڑے میں ہونے والی اس پیش گوئی کا ایسا یقین تھا جیسا کہ دن کے بعد رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین آج ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عمدہ قمیص پہنا دیں، اگر لوگ اسے تم سے اتارنا چاہے تو ان کو اس کی اجازت نہ دینا۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی گئی تو فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت ہے، اور جو مصیبت انہیں پہنچے گی اس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری امت میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن مجید پڑھیں گے، ان کی تلاوت کے مقابلے میں تمہاری تلاوت اور ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازیں اور ان کی روزوں کی مقابلے میں تمہاری روزے تمہیں کم نظر آئیں گے۔ وہ قرآن اس امید سے پڑھیں گے کہ یہ پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا، لیکن وہ ان کے لیے وبال ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیرے ترکش سے نکلتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس لشکر کے ہاتھوں مصیبت پہنچے گی، اگر وہ جان لیتے کہ ان کی نبی کی زبانی ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے تو دوسرے اعمال سے سستی برتتے، اور اس قوم کی نشانی ہوگی کہ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں بازو کے بجائے چھاتی کے سر جیسا گوشت کھالو ٹھہرا ہوگا، جس پر سفید بال ہوں گے۔ ایک دوسرے روایت میں فرمایا، حرکت کرنے والے گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، بکری کے تھن کے سری کی طرح ہوگا۔ اور روایات میں مذکور اوصاف اتنی وقت کے ساتھ اس لیے بیان کیے گئے تھے کہ دوران جنگ صحیح اور غیر صحیح جماعت میں شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔ در حقیقت یہ حدیث حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے آئندہ پیش آنے والے ایک بابرکت مرحلے کے لیے بچپن سے ہی نفسیاتی طور پر تیار رہنے کے لیے ایک گرین سگنل تھا، تاکہ بڑی عمر میں اس فیصلے کے لیے پہلے سے ذہن سازی ہو اور بروقت قدم اٹھانا آسان ہو۔ میرے بھائیوں، کچھ کرنے سے پہلے سے ہی اس کی سازش کی جاتی ہے، جیسے ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے دنیا میں پہلے سے اس کی منصوبہ بنائی جاتی ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مخصوص برتن میں آنے والے فتنوں سے متعلق کئی احادیث تھی،
چنانچہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں، ان میں سے ایک کو بتا کر پھیلا دیا، اگر دوسرے برتن والے علم کو بھی بتانا شروع کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ فتنوں کے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے حالات کے بارے میں مقررہ تاریخ اور متعین وقت کے بارے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے سے علم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے زمانے کے بارے میں بھی علم تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علم دیے تھے۔ ایک روایت میں فرمایا اے اللہ میری زندگی میں 60 ہجری کو مت لا، یعنی سن 60 سے پہلے مجھے موت عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا اے اللہ مجھے بچوں کی حکومت آنے سے پہلے موت دے دے تاکہ میں اس زمانے کو نہ پاؤں، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے فوت ہوئے۔ تو دوستو ہم اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔